السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ اس کے پہلے کی ویڈیوز میں ہم داستان تک پڑھ چکے ہیں اور آج ڈرامہ پڑھیں گے۔ اور جو حضرات پہلی بار ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال پر آ رہے ہیں، اگر UGC نیٹ اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے اس چینل سے ضرور جڑ جائیں۔ آئیے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ڈرامہ کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے کہ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو ڈرامہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کر کے دکھانا۔ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کر کے دکھانا۔ اگلا سوال یہ ہے، اردو کا پہلا ڈرامہ نگار اور ڈرامہ کون سا ہے؟ تو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار نواب واجد علی شاہ کو مانا جاتا ہے، اور پہلا ڈرامہ نواب واجد علی شاہ کا رادھا کنہیا کا قصہ، اس کو مانا گیا ہے۔ یعنی اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کون ہے؟ نواب واجد علی شاہ ہے۔ اور اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ تو نواب واجد علی شاہ کا ڈرامہ رادھا کنہیا کا قصہ، یہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے جو کہ 1841-42 میں لکھا گیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ اور ڈرامہ نگار کون سا ہے؟ تو اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ آغا حسن امانت کو مانا گیا ہے۔ آغا حسن امانت اردو کے پہلے باقاعدہ ڈرامہ نگار ہیں، اور پہلا باقاعدہ ڈرامہ ان کی تصنیف اندر سبھا کو مانا گیا ہے۔ یعنی پہلا باقاعدہ ڈرامہ نگار آغا حسن امانت کو مانا گیا ہے، اور پہلا باقاعدہ ڈرامہ آغا حسن امانت کی اندر سبھا کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو جب یہ سوال ہو کہ اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ نگار یا پہلا باقاعدہ ڈرامہ کون سا ہے، تو وہ امانت کی اندر سبھا ہے۔ اور اگر سوال یہ ہو کہ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار یا ڈرامہ کون سا ہے، تو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار واجد علی شاہ ہے، اور پہلا ڈرامہ واجد علی شاہ کا رادھا کنہیا ہے۔ لیکن جب لفظ باقاعدہ لگا کر سوال پوچھا جائے کہ باقاعدہ پہلا ڈرامہ نگار کون سا ہے، تو وہ آغا حسن امانت ہیں، اور کون سا ڈرامہ اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ ہے، تو وہ امانت کی اندر سبھا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، اردو میں منظوم ڈرامہ کی ابتدا کس نے کی؟ تو اردو میں منظوم ڈرامہ کی ابتدا جو کی وہ آغا حسن امانت نے کی۔ اردو میں منظوم ڈرامہ آغا حسن امانت نے اس کی ابتدا کی۔ اور پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ بھائی سہراب جی پٹیل کا خورشید 1881 میں جو لکھا گیا، جو گجراتی ڈراموں کا اردو ترجمہ ہے۔ پارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ بھائی سہراب جی پٹیل کا خورشید ہے، جو کہ 1881 میں لکھا گیا، اور یہ گجراتی ڈراموں کا اردو ترجمہ ہے۔ اور خورشید 1881 میں جو لکھا گیا، یہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے جس میں اردو نثر کا باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس ڈرامے میں پہلی بار ساز و سامان، لباس، پردے وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر سوال اس طریقے سے پوچھ لیا جائے کہ اردو کا وہ کون سا ڈرامہ ہے جس میں پہلی بار ساز و سامان، لباس، پردے وغیرہ کا استعمال کیا گیا، تو وہ خورشید ہے، جو کہ 1881 میں لکھا گیا۔ اور یہ کس نے لکھا؟ تو یہ بھائی سہراب جی پٹیل نے لکھا۔ یہ پہلا ڈرامہ تھا جس میں لباس، ساز و سامان اور پردے وغیرہ کا استعمال کیا گیا تھا۔ آگے دیکھیں، ڈرامے کے ارتقاء میں پارسی تھیٹروں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب اردو کے کچھ مشہور ڈرامے اور ان ڈرامہ نگاروں کے نام۔ تو ڈرامہ ہے گوپی چند، لیل و نہار اور نازاں، یہ مشہور ڈرامے۔ یہ کس کے ہیں؟ یہ طالب بنارسی کے لکھے ہوئے ڈرامے ہیں۔ آگے ہے خون ناحق، شہید وفا، چندراولی، یہ مہدی حسن احسن کے ڈرامے ہیں۔ مہا بھارت، سیتا، شکنتلا، مدر انڈیا، یہ نارائن پرساد بیتاب کے ڈرامے ہیں۔ اس کے بعد اکبر، یہ محمد حسین آزاد کا مشہور ڈرامہ ہے۔ لیلا مجنوں منسوب ہے۔ طلسم اسرار، یہ مرزا ہادی رسوا کے ڈرامے ہیں۔ لیلا مجنوں اور طلسم اسرار، مرزا ہادی رسوا کے یہ ڈرامے ہیں۔
کربلا یہ تاریخی ڈرامہ ہے جو کہ منشی پریم چند نے لکھا ہے کربلا نام سے۔ زبیدہ، ایٹم بم اور اناناس یہ خواجہ احمد عباس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ سرائے سے باہر، کتاب کا کفن اور نیل کنٹھ یہ کرشن چند کے لکھے ہوئے ڈرامے ہیں۔ اندر سبھا اور اندر سبھائیں یہ جون 2019 میں یہ پوچھا بھی جا چکا ہے۔ اندر سبھا اور اندر سبھائیں یہ ابراہیم یوسف کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد پہلا ڈرامہ ہمارا جو ہے وہ امانت کی اندر سبھا ہے، اس کے تعلق سے سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال امانت کے تعلق سے یہ ہے، امانت کا نام کیا تھا؟ تو امانت کا نام سید آغا حسن ان کا نام تھا، اور ان کا تخلص امانت تھا، پھر انہوں نے اپنا تخلص استاد کر لیا۔ ان کا نام سید آغا حسن تھا اور تخلص ان کا امانت تھا، پھر انہوں نے تخلص استاد کر لیا، اور 9 سال میں انہوں نے شاعری شروع کی۔ امانت نے شاعری کب شروع کی؟ 9 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ امانت کی پیدائش کب ہوئی؟ تو امانت کی پیدائش 1885 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی، اور ان کا انتقال 1858 عیسوی میں لکھنؤ میں ہی ہوا۔ آغا حسن کا تخلص امانت کس نے تجویز کیا؟ تو آغا حسن کا تخلص امانت ان کے استاد دلگیر نے تجویز کیا، اور امانت نے بعد میں اپنا تخلص استاد رکھ لیا۔ تو امانت ان کا تخلص ان کے استاد دلگیر نے تجویز کیا تھا، لیکن بعد میں امانت نے اپنا تخلص استاد رکھ لیا تھا۔ امانت کی زبان 30 برس کی عمر میں کسی مرض کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ امانت مقدس مقامات کی زیارت کے لیے عراق گئے۔ ایک روز مولا امام حسین کے روضے پر دعا مانگ رہے تھے۔ آخر زبان جو تقریباً 10 سال سے بند تھی یکایک کھل گئی۔ عراق کے سفر سے واپس آنے کے بعد امانت کو مرثیہ گوئی سے کافی رغبت ہو گئی۔ تو امانت کے تعلق سے یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ امانت کی زبان 30 برس کی عمر میں کسی مرض کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، وہ بول نہیں پا رہے تھے، بات نہیں کر پا رہے تھے۔ تو امانت مقدس مقامات کی زیارت کے لیے عراق گئے۔ ایک روز مولا امام حسین کے روضے پر دعا مانگ رہے تھے۔ آخر زبان جو تقریباً 10 سال سے بند تھی یکایک کھل گئی، اور عراق کے سفر سے واپس آنے کے بعد امانت کو مرثیہ گوئی سے کافی رغبت ہو گئی۔ امانت کے کلام میں مرثیہ کی تعداد سب سے زیادہ ملتی ہے۔ امانت اردو کے باقاعدہ پہلے ڈرامہ نگار ہیں۔ امانت کا زمانہ واجد علی شاہ کا زمانہ ہے۔ امانت کا کون سا زمانہ؟ امانت کا زمانہ واجد علی شاہ کا زمانہ ہے۔ امانت نے صرف ایک ڈرامہ اندر سبھا تخلیق کیا ہے۔ امانت نے اندر سبھا کس کی فرمائش پر لکھا اور کب لکھا؟ تو امانت نے مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر منظوم ڈرامہ اندر سبھا 1852 میں لکھا۔ امانت نے اندر سبھا کب لکھا؟ 1852 میں لکھا۔ کس کی فرمائش پر لکھا؟ تو مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر لکھا، اور یہ امانت کی اندر سبھا یہ ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ واجد علی شاہ کے عہد میں اس کو لکھا تھا۔ مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر واجد علی شاہ کے عہد میں امانت نے اس کو لکھا تھا 1852 میں۔ اندر سبھا پہلی بار کب کھیلا گیا؟ تو اندر سبھا پہلی بار 1854 میں کھیلا گیا۔ اور اندر سبھا پہلی بار شائع کب ہوا؟ تو اندر سبھا 1855 میں شیخ رجب علی کی فرمائش پر مطبع محمدی لکھنؤ میں شائع ہوا تھا۔ تو امانت کی اندر سبھا پہلی بار کھیلا گیا 1854 میں، اور پہلی بار یہ شائع ہوا 1855 میں شیخ رجب علی کی فرمائش پر۔ کہاں سے شائع ہوا؟ مطبع محمدی لکھنؤ سے یہ شائع ہوا تھا۔ اور اندر سبھا ایک مکمل منظوم ڈرامہ ہے جس کے مکالمے بھی منظوم ہیں، یعنی جس کے ڈائلاگز بھی منظوم ہیں۔ اندر سبھا میں کتنے گیت ہیں؟ تو اندر سبھا میں 15 گیت ہیں۔ اور اندر سبھا کا پلاٹ کیسا ہے؟ تو اس اندر سبھا کا پلاٹ اکہرا اور سادہ ہے۔ امانت کی اندر سبھا میں 15 گیت شامل ہیں، اور اس کا پلاٹ جو ہے وہ اکہرا اور سادہ ہے۔ اندر سبھا کے کردار، امانت کی اندر سبھا کے کردار کیا ہیں؟ تو اس کے کردار 8 ہیں۔ راجہ اندر، گلفام، کالا دیو، لال دیو، سبز پری، لال پری، پکھراج پری اور نیلم پری، یہ کل 8 کردار ہیں امانت کی اندر سبھا کے۔
کون سے کردار ہیں؟ راجہ اندر، گلفام، کالا دیو، لال دیو، سبز پری، لال پری، پکھراج پری اور نیلم پری، یہ کل 8 کردار ہیں۔ راجہ اندر یہ سبھا منعقد کرتا ہے۔ چاروں پریاں راجہ اندر کی سبھا کی رقاصائیں ہیں۔ چاروں پریاں کون؟ لال پری، سبز پری، پکھراج پری اور نیلم پری، یہ چاروں پریاں راجہ اندر کی جو سبھا ہوتی ہے وہ اندر کی سبھا کی رقاصائیں ہیں۔ گلفام، جس پر سبز پری اختر نگر کے لال محل کے چھت پر سوتا ہوا دیکھ کر عاشق ہو گئی تھی۔ گلفام کون ہے؟ گلفام یہ وہی ہے جس پر سبز پری اختر نگر کے لال محل کے چھت پر سوتا ہوا دیکھ کر عاشق ہو گئی تھی۔ سبز پری یہ گلفام کی معشوقہ جو گلفام کے لیے جوگن بن کر درد بھرے گیت گاتی بھٹکتی رہتی ہیں، یہ سبز پری ہے۔ سبز پری کون ہے؟ یہ گلفام کی معشوقہ جو گلفام کے لیے جوگن بن کر درد بھرے گیت گاتی بھٹکتی رہتی ہے۔ لال دیو، لال دیو یہ راجہ اندر کو گلفام کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہاں ایک انسان آ گیا ہے۔ کالا دیو یہ سبز پری کے کہنے پر گلفام کو سوتے میں اٹھا لاتا ہے۔ کالا دیو ہی پرستان میں جوگن کے آنے کی خبر دیتا ہے اور کالا دیو ہی آخر میں گلفام کو کنویں سے نکال کر سبز پری کے حوالے کرتا ہے۔ کالا دیو کون ہے؟ کالا دیو جو سبز پری کے کہنے پر گلفام کو سوتے ہوئے اٹھا لاتا ہے اور کالا دیو ہی پرستان میں جوگن کے آنے کی خبر دیتا ہے اور کالا دیو ہی آخر میں گلفام کو کنویں سے نکال کر سبز پری کے حوالے کرتا ہے۔ ترکیبوں کی چستی اور انداز بیانی کی پختگی کے اعتبار سے اندر سبھا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ مسیح الزماں کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں اندر سبھا کے بارے میں کہ ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کی پختگی کے اعتبار سے اندر سبھا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ ہو۔ یہ مسیح الزماں کا یہ قول ہے۔ اندر سبھا ہندوستانی ناٹک کی بے روایت کی انگڑائی تھی اور راجہ گوپی چند مغربی ذوق کی تقلید تھی۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ احتشام حسین کا قول ہے۔ احتشام حسین کہتے ہیں کہ اندر سبھا ہندوستانی ناٹک کی بے روایت کی انگڑائی تھی اور راجہ گوپی چند مغربی ذوق کی تقلید تھی۔ آگے ہے، امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا گویا اس وقت ڈرامہ کی دیوی جاگ اٹھی اور بہت سے دوسرے شاعروں نے امانت کی تقلید میں اندر سبھائیں لکھی۔ یہ بھی احتشام حسین کا قول ہے۔ امانت نے ایک واسوخت 300 بندوں کا تصنیف کیا تھا۔ امانت نے ایک واسوخت لکھا تھا جو کہ 300 بندوں کا تھا اور امانت کے دیوان میں ایک عشقیہ خط مثنوی کی حیت میں ملتا ہے۔ یہ امانت اور ان کے ڈرامہ اندر سبھا کے تعلق سے کچھ معلومات تھی۔ اب آگے آئیے ہم دوسرے ڈرامہ کو دیکھتے ہیں جو کہ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ یہودی کی لڑکی ہے، جو ہمارے UGC نیٹ کے نصاب میں یہ اگلا ہمارا ڈرامہ ہے۔ اس کے تعلق سے سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال اس کا یہ ہے کہ آغا حشر کا نام کیا تھا؟ تو آغا حشر کا نام آغا محمد شاہ نام تھا اور حشر ان کا تخلص تھا اور ان کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ یہ کشمیری تھے، آبائی وطن ان کا کشمیری تھا۔ آغا محمد شاہ ان کا نام تھا اور حشر ان کا تخلص تھا۔ حشر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو حشر کی پیدائش اپریل 1879 میں بنارس میں ہوئی تھی۔ آغا حشر کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ بنارس میں ہوئی تھی۔ ان کا انتقال 1935 میں لاہور میں ہوا تھا۔ تو آغا حشر کاشمیری کی پیدائش 1879 میں بنارس میں ہوئی اور 1935 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ حشر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو آغا حشر کے والد کا نام آغا محمد غنی شاہ تھا اور بنارس میں کشمیری شالوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آغا حشر کے والد کا نام آغا محمد غنی شاہ تھا جو بنارس میں کشمیری شالوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حشر کے ابتدائی استاد کون تھے؟ تو حافظ عبدالصمد۔ حافظ عبدالصمد یہ آغا حشر کشمیری کے ابتدائی استاد تھے۔ حشر بنارس سے بھاگ کر ممبئی گئے اور وہاں انہوں نے کاؤس جی کھٹاؤ کی الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں بحیثیت منشی 35 روپے مہینے پر ملازمت کی۔
حشر بنارس سے بھاگ کر ممبئی گئے اور وہاں انہوں نے کاؤسٹی کھٹاؤ کی الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں بحیثیت منشی 35 روپے مہینے پر ملازمت کی تھی۔ حشر پونا کی رائزنگ اسٹار کمپنی میں بھی ملازم رہے اور حشر نے حیدرآباد میں راجا رگھویندر راؤ کی شراکت میں نیو ایلفریڈ کمپنی کھولی، بعد میں خود پوری کمپنی کے مالک بن گئے۔ حشر نے حیدرآباد میں راجا رگھویندر راؤ کی شرکت میں نیو ایلفریڈ کمپنی کھولی اور بعد میں خود پوری کمپنی کے مالک بن گئے۔ تو نیو ایلفریڈ کمپنی یہ کس نے کھولی تھی؟ یہ آغا حشر نے کھولی تھی۔ کس کی شراکت میں کھولی؟ تو راجا رگھویندر راؤ کی شراکت میں کھولی تھی نیو ایلفریڈ کمپنی۔ کہاں پر کھولی تھی؟ حیدرآباد میں کھولی تھی۔ حشر نے میڈن تھیٹر کلکتہ میں 1200 روپے مہینے پر بحیثیت منشی کا کام کیا اور کلکتہ کے نیو تھیٹرز میں بھی کام کیا تھا۔ حشر لاہور کب گئے؟ تو حشر حیدرآباد سے لاہور گئے تھے 1913 میں۔ 1913 میں آغا حشر کاشمیری حیدرآباد سے لاہور چلے گئے تھے۔ حشر کی مشہور نظم شکریہ یورپ پہلی مرتبہ انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں پڑھی گئی۔ حشر کی مشہور نظم شکریہ یورپ، شکریہ یورپ یہ کس کی نظم ہے؟ یہ حشر کی نظم ہے۔ پہلی مرتبہ یہ انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں پڑھی گئی۔ حشر نے پہلا ڈرامہ کب لکھا تھا؟ تو 1897 میں آفتاب محبت 18 برس کی عمر میں مہدی حسن لکھنوی کے مقابلے میں صرف 8 دن میں لکھا۔ حشر نے پہلا ڈرامہ 1897 میں لکھا تھا، صرف 18 برس کی عمر میں تھی۔ اس وقت حشر کی عمر صرف 18 برس کی تھی۔ کون سا ڈرامہ تھا؟ ڈرامہ تھا آفتاب محبت، جسے انہوں نے مہدی حسن لکھنوی کے مقابلے میں صرف 8 دن میں لکھا تھا۔ پہلا ڈرامہ آفتاب محبت صرف 8 دن میں لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ 1897 میں لکھا تھا، جب آغا حشر کی عمر 18 سال کی تھی۔ آفتاب محبت کس نے شائع کیا تھا؟ تو ان کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت ماسٹر عبدالکریم عرف بسم اللہ خان نے 60 روپے میں خرید کر اپنے پریس جواہر اکسیر سے 1897 میں شائع کیا۔ یعنی 1897 میں آفتاب محبت لکھی بھی گئی تھی اور 1897 ہی میں آفتاب محبت شائع بھی ہوا تھا۔ کس نے شائع کیا تھا؟ ماسٹر عبدالکریم عرف بسم اللہ خان نے 60 روپے میں خرید کر اپنے پریس جواہر اکسیر سے شائع کیا تھا 1897 میں۔ آگے ایک سوال، اردو ڈرامہ نگاری کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ بہت ہی یہ مشہور و معروف سوال ہے کہ اردو ڈرامہ نگاری کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ تو آغا حشر کو۔ آغا حشر کو اردو ڈرامہ نگاری کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ آغا حشر نے شیکسپیئر کے ڈراموں کو اردو میں منتقل کیا اور انگریزی ڈراموں سے اردو والوں کو روبرو کرایا۔ یہی وجہ تھی کہ آغا حشر کو اردو ڈرامہ نگاری کا شیکسپیئر کہا جانے لگا تھا۔ حشر کے کارنامے، آغا حشر کے کارنامے، کلیات، ان کی کلیات 7 جلدوں میں ہیں۔ آفتاب محبت یہ پہلا ڈرامہ ہے، چندراوی کی طرز پر ہے لیکن کبھی کھیلا نہیں گیا۔ آفتاب محبت یہ 1897 میں لکھا تھا اور شائع بھی ہوا تھا، لیکن یہ ڈرامہ کبھی کھیلا نہیں گیا تھا۔ ان کے دیگر ڈرامے مرید شک 1899 میں لکھا، ماراستین 1899 میں لکھا، سلور کنگ 1910 میں لکھا، بے وقوفوں کی ٹکر یہ مزاحیہ ڈرامہ ہے، رستم و سہراب یہ المیہ ڈرامہ ہے، انوکھا مہمان یہ بھی ڈرامہ ہے، خوبصورت بلا، اسیر حرص، شام جوانی، سفید خون، ٹھنڈی آگ، پیلا پیار، رام اوتار، دو رنگی دنیا، شیر کی گرج، عورت کا پیار، ترکی حور، جرم نظر، بھرت منی، خواب ہستی، نعرہ توحید، شیریں فرہاد، مدھر مرلی وغیرہ یہ آغا حشر کاشمیری کے مشہور و معروف ڈرامے ہیں جن کے تعلق سے ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے مشہور ڈرامے ان کے کون سے۔ آفتاب محبت ہے، اس کے بعد مرید شک ہے، ماراستین ہے، سلور کنگ، بے وقوفوں کی ٹکر، رستم و سہراب، انوکھا مہمان، خوبصورت بلا، اسیر حرص، شام جوانی، سفید خون، ٹھنڈی آگ، پیلا پیار، رام اوتار، دو رنگی دنیا، شیر کی گرج، عورت کا پیار، ترکی حور،
جرم نظر، بھرت منی، خواب ہستی، نعرہ توحید، شیریں فرہاد اور مدھر مرلی، یہ آغا حشر کشمیری کے مشہور و معروف ڈرامے ہیں۔ پھر اگلا سوال یہ ہے، کمرشیل اسٹیج کی سب سے بڑی دریافت آغا حشر کشمیری تھے جن کے ڈرامے مدت تک ہلچل مچاتے رہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ آغا حشر کشمیری کے تعلق سے یہ کون کہتا ہے کہ کمرشیل اسٹیج کی سب سے بڑی دریافت آغا حشر کشمیری تھے جن کے ڈرامے مدت تک ہلچل مچاتے رہے؟ یہ محمد حسن کا قول ہے۔ محمد حسن آغا حشر کے تعلق سے یہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر تجارتی انداز و اغراض سے الگ ہو کر وہ آزادی سے ڈرامہ لکھتے تو یقیناً اس سے بہتر لکھ سکتے تھے۔ آغا حشر کے تعلق سے یہ کس نے کہا؟ تو یہ احتشام حسین نے کہا۔ کہتے ہیں کہ اگر تجارتی انداز و اغراض سے الگ ہو کر وہ آزادی سے ڈرامہ لکھتے تو یقیناً اس سے بہتر لکھ سکتے تھے۔ احتشام حسین نے کہا آغا حشر کشمیری کے تعلق سے۔ اگلا سوال، آغا حشر نے یہودی کی لڑکی ڈرامہ کب لکھا؟ یہودی کی لڑکی جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کے تعلق سے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو آغا حشر نے یہ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کب لکھا؟ 1910-11 کی درمیانی مدت میں لکھا تھا۔ اپنی کمپنی دی گریٹ الفریڈ کمپنی حیدرآباد کے لیے لکھا اور پہلی بار اسی کمپنی کے اسٹیج پر ہی پیش کیا گیا تھا۔ تو آغا حشر نے یہودی کی لڑکی ڈرامہ کو 1910-11 کی درمیانی مدت میں لکھا تھا اور اپنی کمپنی دی گریٹ الفریڈ کمپنی حیدرآباد کے لیے لکھا تھا اور اسی دی گریٹ الفریڈ کمپنی حیدرآباد میں کے ہی اسٹیج پر اس کو پہلی بار کھیلا گیا تھا۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی اور کس نام سے کھیلا گیا؟ تو ڈرامہ یہودی کی لڑکی مشرقی ستارہ اور وفا کی پتلی کے نام سے کھیلا گیا۔ یہ بھی اہم سوال ہے کہ آغا حشر کا وہ کون سا ڈرامہ ہے جو مشرقی ستارہ اور وفا کی پتلی کے نام سے کھیلا گیا؟ تو وہ ڈرامہ یہودی کی لڑکی ہے جو کہ مشرقی ستارہ اور وفا کی پتلی کے نام سے بھی کھیلا گیا۔ آغا حشر نے یہودی کی لڑکی کا دوسرا حصہ کس نام سے لکھا تھا؟ تو آغا حشر نے یہودی کی لڑکی کا دوسرا حصہ مشرقی حور عرف شیر کی گرج کے نام سے لکھا تھا۔ آغا حشر نے یہودی کی لڑکی کا دوسرا حصہ مشرقی حور عرف شیر کی گرج کے نام سے لکھا تھا۔ یہودی کی لڑکی کا پلاٹ کس سے ماخوذ ہے؟ تو یہودی کی لڑکی کا پلاٹ حشر کے تیسرے دور کی تمثیل ہے۔ یہودی کی لڑکی حشر کے تیسرے دور کی تمثیل ہے۔ اس کا پلاٹ W.T. مانکروف کے میلو ڈرامہ ڈی جیوش سے ماخوذ ہے۔ یہودی کی لڑکی کا پلاٹ کس سے ماخوذ ہے؟ تو W.T. مانکروف میلو ڈرامہ ڈی جیوش سے ماخوذ ہے اس کا پلاٹ، اور یہ یہودی کی لڑکی حشر کے تیسرے دور کی تمثیل ہے۔ اس ڈرامے میں رومنوں کی یہودیوں پر مظالم کی داستان ہے۔ اس ڈرامے میں رومنوں کے یہودیوں پر جو مظالم کیے گئے تھے اسی کی داستان ہے۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں کتنے ایکٹ اور کتنے سین ہیں؟ تو ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں 3 ایکٹ اور 16 سین ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں 3 ایکٹ یعنی 3 باب اور 16 مناظر ہیں۔ 3 ایکٹ 16 سین کیسے؟ پہلا ایکٹ 8 سین، دوسرا ایکٹ 5 سین اور تیسرا ایکٹ 3 سین کا ہے۔ 3 ایکٹ ہیں اور 16 سین ہے۔ پہلا ایکٹ 8 سین کا، دوسرا 5 سین کا اور تیسرا ایکٹ 3 سین کا ہے۔ اس کو تفصیل سے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ایکٹ، پہلا سین اس کا محل ہے، پھر دوسرا سین یہ یہودیوں کا محلہ ہے، پھر تیسرا سین یہ راستہ ہے اور چوتھا سین یہودی محلہ ہے، پانچواں سین مکان ہے، چھٹا سین عذرا کا مکان ہے، ساتواں سین مکان ہے، آٹھواں سین باغ ہے۔ یہ پہلا ایکٹ ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسرا ایکٹ، اس میں پہلا سین شاہی محل، دوسرا سین دربار کا ہے، تیسرا سین کرامت کا مکان ہے، چوتھا سین محل ہے، پانچواں سین مذہبی عدالت ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا ایکٹ، اس میں پہلا سین راستہ ہے، دوسرا سین دارالعذاب ہے، تیسرا سین دربار ہے۔ تو یہ مکمل ہو گئے 3 ایکٹ اور 16 سین۔ اس کے بعد اگلا سوال، ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے کردار، اس ڈرامے کے کردار کون کون سے اہم ہیں؟ تو آئیے ان کے کرداروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو مارکوس،
مارکوس یہ رومن شہزادہ اور سلطنت کا ولی عہد ہے جس سے ہینا اور آکٹویا عشق کرتی ہیں۔ مارکوس رومن شہزادہ اور سلطنت کا ولی عہد ہے جس سے ہینا اور آکٹویا عشق کرتی ہیں۔ ہینا یہ راہیل کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ ہینا کو یہ مارکوس کی معشوقہ ہے جس کی پرورش عذرا یہودی کرتا ہے، اور آکٹویا یہ رومن بادشاہ کی بھتیجی ہے اور مارکوس کی منگیتر اور معشوقہ ہے۔ اس کا نام ڈیسیا بھی، آکٹویا کو ڈیسیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جونا یہ آکٹویا کی ملازمہ ہے۔ بادشاہ مارکوس کا باپ رومن بادشاہ کو نہیں، یہ مارکوس کا باپ ہے اور یہ رومن بادشاہ ہے۔ بروٹس یہ روم کا مذہبی پیشوا ہے اور ہینا کا اصلی باپ ہے۔ عذرا یہ یہودی بوڑھا سوداگر ہے جسے ہینا باپ مانتی ہے۔ عذرا یہ یہودی ہے، بوڑھا سوداگر ہے جسے ہینا اپنا باپ مانتی ہے۔ کرامت نصیبن کا شوہر ہے اور نصیبن یہ کرامت کی بیوی۔ شمشاد نرگس کا عاشق ہے، نرگس شمشاد کی معشوقہ۔ سرخاب یہ نرگس کا باپ ہوتا ہے۔ رحیم اور کریم یہ سرخاب کے ملازم ہیں۔ منو یہ کرامت کا نوکر ہے، منو یا پھر منوا یہ کرامت کا نوکر ہے۔ اور دیگر کردار میں اس میں کشش، سپاہی، چوبیدار اور سردار ہیں۔ آگے سوال نمبر 17 یہ ہے، حشر کا آرٹ ادبی اعتبار سے احسن، بیتاب اور دہلی گیٹ کے ڈراموں کا تکملہ ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ حشر کے تعلق سے یہ محمد حسن کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حشر کا آرٹ ادبی اعتبار سے احسن، بیتاب اور دہلی گیٹ کے ڈراموں کا تکملہ ہے۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے مرکزی کردار مارکوس، ہینا اور عذرا ہیں۔ یہودی کی لڑکی کے جو مرکزی کردار ہے اس ڈرامے کے وہ مارکوس، ہینا اور عذرا ہیں۔ تو یہ یہودی کی لڑکی کے تعلق سے سوالات یہاں پر پورے ہوئے۔ اب آگے جو ہمارا ہے وہ ڈرامہ انارکلی ہے جو امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ہے ڈرامہ انارکلی، اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔